السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ یہ دم تو سب بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پتہ کیسے لگے گا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے؟ اس کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ جو آپ نے حکم دیا اس کو مان لے، جس سے آپ نے منع کیا اس سے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانے اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ حقیقی معنی میں امام الانبیاء کی فرمانبرداری کر رہا ہے۔ اور یہ تقاضا ہے اس بات کا، جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی دینے کا تقاضا ہے کہ پھر آپ کے حکموں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ آپ کے حکم کے بعد پھر اپنی مرضی، اپنی رائے، یا اپنی قوم، یا اپنے بڑے، یا اپنے شیخ و مرشد و امام و حضرت کی رائے نہیں چلے گی۔ اور اس مفہوم میں قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں حکم دیتی ہیں کہ فرما برداری امام الانبیاء کی کرو۔ کہیں تو اللہ مالک اپنی فرما برداری کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس حکم کو مان لیجئے، اس پر پھر بہانے نہ کیجئے، اس پہ پھر کسی کی رائے نہ لیجئے کہ یہ قرآن حکیم میں اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے، اس کو مانا جائے یا نہیں، حدیث میں یوں آیا ہے، اس پہ عمل کیا جائے یا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد پھر کسی کی رائے، پھر کسی کا قول، پھر کسی کی مرضی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حکم الہی ہے اور حکم مصطفیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو اپنی گردن کو جھکا دیجئے، اس کو مان لیجئے۔ یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور کہیں اللہ مالک نے بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا ہے۔ مولا کا فرمان سنیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے فرما برداری کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہی اللہ کی فرما برداری کی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اور اللہ کی قسم یہ حیثیت کائنات میں اور کسی کی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس نے ہمارے پیر صاحب کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے ہمارے امام کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے ہمارے شیخ مرشد، قبیلے کے بڑے، قوم کے بڑے، فلاں حضرت کی بات مانی، سید اور سردار کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف اہل توحید کا یہ دعویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف بلانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جس نے رسول کی بات مانی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی نہیں مانی، حقیقت میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ یہ سب سے بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ سب سے بڑا مقام ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری یہ وہ کنجی ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس پہ چلنے والوں پر اللہ مالک کی طرف سے رحم کیا جاتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے تو فرمانبرداری کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ، اس کے لیے نور کا منارہ اگر تلاش کرنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عبادات کرنی ہے، دنیا کے معاملات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں امام الانبیاء رہنما بن کے ہمارے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے تو شرط یہ ہے اپنا ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو، ہر معاملے میں ان کی فرمانبرداری کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالک نے وعید بھی سنا دی، اگر تم ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہیں کرتے پھر ان کے لیے شدید وعید ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں ان پہ کوئی زبردست آفت، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت یہ نہ ٹوٹ پڑے، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب انہیں آ پکڑے۔ اب جو نماز پڑھتے میں رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن بابا جی نے، شاہ جی نے، حضرت جی نے، شیخ جی نے، مرشد جی نے یوں فرمایا، حدیث تو ٹھیک ہے پر یہ ہمارے مذہب کی حدیث نہیں ہے۔ بانٹ دیا، پھوڑ دیا امت کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امت کو، گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقہ بندیوں میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حسن اور خوبصورتی بیان کرنے تک رہ گئے۔ بات ماننے کا معاملہ آیا تو اپنے اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں کو تلاش کے ان کو مقام مصطفیٰ سے بھی بڑھا دیا کہ ان کی بات ہم نے ماننی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا لڑ پکڑنا ہے۔ اعتقاد کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے، جن چیزوں سے آپ منع کریں اس میں بھی آپ کی بات نہ مانی جائے۔ تو ایسے بد نصیبوں کے لیے پھر قرآن وعید سنا رہا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈر جانا چاہیے ان کو جو مخالفت کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کی، ان تصیبہم فتنہ، وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور آج جو امت فتنے کا شکار ہو چکی ہے، گروہوں میں بٹ کے، پارٹیوں میں بٹ کے، تنظیموں میں بٹ کے، فرقہ فرقہ ہو کر پارا پارا ہو چکی ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ اکثریت نے امام الانبیاء کی فرمانبرداری سے ہاتھ کھینچا، اپنے شیخ و مرشد کو بنایا، اپنے پیر و حضرت کو تراشا اور اپنے مذہب کے قوانین تراشے۔ قرآن کی آیت ہمارے بابا جی کے خلاف آئے گی، اس کی تعویل کریں گے یا منسوخ کہیں گے، نبی کی حدیث ہمارے حضرت کے قول کے خلاف آئے گی، تعویل کریں گے یا منسوخ کریں گے۔ ارے آپ کو حکم کیا تھا؟ من یطیع الرسول، جس نے فرمانبرداری کی رسول کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی۔ اللہ نے تو آپ کو کوئی اور معصوم دیا ہی نہیں، معصوم عن الخطا، کوئی ہستی ہے تو امام الانبیاء کی ہے، تو فرمانبرداری کی جائے گی تو صرف امام الانبیاء کی۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتے، وہ رب کی وحی سے کلام کرتے۔ تو آج جس فتنے کا شکار ہو چکی ہے امت، جس دردناک عذاب کا شکار ہو چکی ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ہم نے امام الانبیاء کی فرمانبرداری سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، آپ کے فٹ پرنٹ پہ چلنا، آپ کی بات ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرمانبرداری کرنا،
یہ وہ عظیم راستہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی محبت ملتی ہے، جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے مولا کا فرمان سنیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رب کی محبت کا راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، فلاں اور فلاں اور فلاں کو نہ پکڑو، اپنے بنائے اور تراشے اور گھڑے ہوئے حضرتوں کو اتنا اعلیٰ مقام نہ دو کہ ان کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑ دو، ان کی وجہ سے حکم ربانی کو چھوڑ دو، قرآن کی آیات کو چھوڑ دو کہ بابا جی نے اجازت نہیں دی، ہم تو پیچھے امام کے 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہ میرا، یہ مقام کسی اور کو نہ دو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کی محبت کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ فاتبعونی، میری فرمانبرداری سے، میرے پیچھے چلنے سے، یحببکم اللہ، جب تم میرے پیچھے چلو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائی، اتباع کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیے ان کو مان لو، جن چیزوں سے آپ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہدایت کا راستے پر آپ نہیں ہیں۔ ہدایت صرف اس کے لیے ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں امام الانبیاء کے پیچھے چلتا ہے۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی فرمانبرداری کرو گے۔ معاملات، عبادات، دین کا معاملہ، دنیا کا معاملہ، جس میں آپ کے حکم موجود ہیں، آپ نے منع کیا وہ ہے کسی چیزوں سے، پتہ لگ جائے حدیث میں منع ہے، حدیث نے یہ حکم دیا ہے، رک جائیے، اس حکم کے سامنے سر جھکا دیجئے۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ایک ہی ہستی دی ہے، ایک ہی ہستی دی ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، اس کی کسی بات کا انکار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جب حکم دیتا ہے مرضی سے، خواہش سے نہیں بولتا، اللہ کے آرڈر سے بولتا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے عقائد کی طرف دیکھیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی سوچ اور فکر کو بدلیں کہ ہم پابند ہیں اللہ کی طرف سے صرف ایک ہستی کے پیچھے چلنے میں، اور وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ تیری بات نہ مانے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو پھر جان لیجئے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا اور یہ خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، بہکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اللہ کی رہنمائی کے بغیر۔ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اس کے پاس، کوئی رہنمائی اس کے پاس نہیں ہے، بس اپنی خواہش کو اس نے اپنا سب کچھ بنا لیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ظالم کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ٹھکراتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، زندگی کے ہر معاملے میں اپنی سوچ اور فکر کی اصلاح کریں کہ ہمارے لیے فرمانبرداری کے لیے جو ہستی ہے، جس کی ہر بات ہم نے ماننا ہے، ہم پر واجب ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ آپ کی ذات، امام الانبیاء کی ذات، امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، امت کے لیے بہترین آئیڈیالائز زندگی اگر کسی کی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان سنیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے، کس میں؟ محمد الرسول اللہ میں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ یہ نمونہ کس کے لیے ہیں؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جسے یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے،
اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، قیامت کا دن برحق ہے، اس کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی ملاقات اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے اسوہ حسنہ امام الانبیاء ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں آپ کی اقتداء کرنے کے بارے میں سب سے بنیادی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز کے طریقہ پر اسلام سے اور حدیث سے لیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، لیکن باقی معاملات میں ہم آزاد ہیں، ہم دنیا کے کسی نظام کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھیں اور ان کی رہنمائی کو اپنے لیے ذریعہ نجات دنیا و آخرت کا سمجھیں، نہیں، آپ کے لیے اسوہ حسنہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ امام الانبیاء ہے۔ اسی لیے اللہ مالک نے جنگ احزاب کے دن لوگوں کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، آپ کی ثابت قدمی، دشمنوں کے سامنے آپ کا ڈٹ جانا، آپ کا جہاد، اللہ کی طرف سے رحمتوں آسانیوں کا انتظار کرنا، ان تمام باتوں میں پیروی کرنی ہے تو امام الانبیاء کی آپ پر ہمیشہ تا قیامت اللہ کی رحمتوں اور سلامتیوں کا نزول ہو۔ یہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ اس کا ہر عمل ہمارے لیے لائق فرمانبرداری ہے۔ آپ جو حکم دے دیں، آپ جو عمل کر کے دکھا دیں، آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ خاموش رہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ شان صرف آپ کی ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں ہے کہ آپ نے کسی پیر و فقیر کو آپ اس مقام پر بٹھا دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ کر اس کو یہ مقام دے دیں کہ حضرت نے جو فرما دیا وہ کافی ہے، رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا تذکرہ قرآن حکیم میں تقریباً 40 جگہوں پر کیا تاکہ لوگوں کو آپ کی لائی ہوئی شریعت کی معرفت ہو۔ یہ قانون یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کھانے اور پینے، یہ انسانی ضروریات زندگی اس سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اگر کھانا نہیں ملے گا، اگر پانی پینے کو نہیں ملے گا تو زیادہ سے زیادہ انسان مر ہی جائے گا اور کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے، آپ کی فرمانبرداری پر ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو مرتے ہی تو اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اس کی قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن اگر اس کو کھانے پینے کی ساری سہولیات اس کے پاس ہے لیکن اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا رنگ نہیں ہے تو مرتے ہی قبر کے اندر جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اسے جہنم کا دروازہ کھلے گا، دائمی عذاب اور بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کھانے اور پینے کی ضروریات سے زیادہ فرمانبرداری مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اتباع مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ تو پیارے بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح دکان پہ نکلتے ہیں، سارا دن مصروف رہتے ہیں، بچوں کے لیے روٹی کماتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو سیکھیں، تفاصیل کی بات نہیں، اتنی باتوں کو ضرور سیکھ لیں جس سے آپ جہنم سے بچ سکیں۔ عقیدہ توحید کی معرفت، ارکان اسلام، ارکان ایمان، بنیادی چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ آپ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ یہ نہیں آپ سے مطالبہ کہ ہر بندہ ہی 8 سال کا کورس کرے، علامہ بنے، عالم بنے، نہیں، یہ مطالبہ ہے اسلام کا، اللہ سے شرک نہ کرنا، نبی کی پیروی کرنا۔ تو جو بنیادی معاملات ہیں ان کو سیکھے، اس پہ عمل کرے، ہمیشہ کی جنت کو پا جائیں گے۔ اور اگر دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہے یا دنیا کی ضروریات پوری کرنے میں لگے رہے اور آخرت کو بھلا دیا، کھانا پینا تو اچھا کر لیا لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے فرمان مصطفیٰ کے مطابق اس کو اچھا نہیں کیا تو بھلائی نہیں ملے گی، دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ کھانے پینے کی ضروریات سے زیادہ ضروری اتباع محمد رسول اللہ کا راستہ پانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر موجود ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو قانون موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے حج کرنا ہے، خذوا عنی مناسککم، تو مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھو۔ تو عبادات ہوں، معاملات ہوں، زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہو، ہر معاملے میں روشنی کا منارہ ہے، نور کا منارہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر پیارے نبی کے راستے کو چھوڑ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور راہ کے راہی بنو گے تو پھر بھی سن لو، صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ آپ کسی کام کو دین سمجھتے ہیں اور وہ دین ہے نہیں، حدیث میں اسے دین کہا نہیں گیا، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا نہیں، وہ سنت مصطفیٰ سے ثابت نہیں، تو وہ مردود عمل ہے۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اپنے پیر و فقیر کے بارے میں یہ دعویٰ، جس نے ہمارے بابا جی کے طریقے کو چھوڑا وہ مسلمان نہیں رہا، یا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیجئے، آپ سے محبت کیجئے، آپ سے پیار کیجئے، آپ کی فرمانبرداری کیجئے، اور یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر عمل اس میں تلاش کیجئے آپ کا حکم کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اس کام سے منع تو نہیں کیا، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ جب یوں زندگی گزارو گے تو اللہ سے امید ہے مرتے ہی قبر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔